نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کس کے لیے کتنے اہم ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بزد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کرے کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین رکھے وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے، خود کو قربان کا بکرا ہرگز نہ بنائے، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی، ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی کہ رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو سب سے زیادہ دل سے چاہا اور پیار کیا۔ اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غرور سے اور مشکل وقت میں نا امیدی سے بچنا، وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجاؤ۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہے۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن یہ اتنا ہی بھیانک ہے اگر غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی، ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا، انسان جس شخص کے لیے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔
لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ بڑی سی بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے لوگ اکثر چھوٹی سی چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت اندر تک جلا دیتے ہیں وہ شکوے جو بیان نہیں ہوتے۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی علامت ہے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی علامت ہے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلا جینا، اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلا جینا سیکھ لو۔ وقت پڑنے پہ یہ دنیا کسی کی نہیں بنتی۔ اور پھر جب انسان اللہ کی دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اسے تھکا دیتا ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہے، کوشش کرے کہ انہیں اس انداز میں استعمال کرے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اگر لوگ آپ کے لیے دروازے بند کر دے تو خود کو اس قابل بنائے کہ جب آپ واپس لوٹے تو اس دروازے سمیت عمارت کو بھی خرید سکے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بہت حسین موقع دیتے ہیں خدا سے ملنے کا۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہے۔ کیا کہوں زندگی کے بارے میں، ایک تماشا تھا جو عمر بھر دیکھا۔ ان دنوں ایسی اداسی کی کیفیت ہے کہ میں خدا کے سامنے جھکتے ہی رونے لگتا ہوں۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں لیکن بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ کرم کرو یا ستم ہم گلہ نہیں کرتے، خزاں میں پھول یقیناً کھلا نہیں کرتے۔ ملا دو ہم کو خاک میں مگر یاد رہے، ہم جیسے لوگ دوبارہ ملا نہیں کرتے۔ معاف کرنا سیکھے، اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ہے کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، مگر قرآن کہتا ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس
کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور کر تو خود کیسا ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھے۔ جب آپ اپنے روزمرہ کاموں میں مصروف ہو اور اچانک اس شخص کی یاد آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ وہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ الجھنا چھوڑ دے ایسے چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کرے جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، لباس میں اچھے لگو گے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے، اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ کے آگے کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے۔ کم پہن لیجیے، سستا پہن لیجیے، سادہ کھائے لیکن حلال کھائے، کم میں نہیں، حرام میں شرم ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، یہاں تو ضمیر مرے ہوئے ہے۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہوتا ہے۔ زندگی میں کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ ایک سانس لینے کے لیے بھی ایک سانس چھوڑنی پڑتی ہے۔ جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ پرسکون رہنا چاہتے ہو تو اپنی کامیابی پر یقین ایسے رکھو جیسے تم رات کے بعد صبح ہونے کا رکھتے ہو۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ اگر معلوم کرنا ہے کہ سامنے والے کو تم سے کتنی محبت ہے تو اپنے دل میں دیکھو کہ تمہارے دل میں اس شخص کی کتنی محبت ہے، بس خود معلوم ہو جائے گا۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ غصہ کسی چیز کو جوڑنے کے بجائے تقسیم کرتا ہے۔ 4 دن عزیز رکھ کر پھر ہمیشہ کے لیے ذہنی مریض بنا کر چھوڑ جاتے ہیں لوگ۔ کھانا کھا کر کبھی نہانے مت جاؤ، کھانا کھا کر فوراً چلنا شروع کر دو۔ چاول کے اوپر سے دودھ مت پیو، جب تک کھانا ہضم نہ ہو جاگتے رہو۔ یاد رکھے گلاب ہمیشہ
کانٹوں سے نکلتا ہے۔ جو شخص گناہ کا نقصان نہیں جانتا وہ اس کے مبتلا ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ اگر گھر میں دونوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے تو یقین کرے آپ امیر ترین شخص ہے۔ کامل یقین تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعا مانگ کر انتظار کرنا چھوڑ دے، صرف یہ سوچ کر کہ وہ تو اللہ ہے، وہ تو سب کی سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ تعویذ لکھ کر دیتا تھا جو عمر طویل کا عامل، وہ خود بیچارہ جوانی میں مر گیا۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھے، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہے اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہے، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا کھولے جا سکتے ہیں۔ سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی ہمت ہو۔ سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا۔ سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا۔ اس راستے پر چلو جو تم صحیح سمجھتے ہو، چاہے تمہیں اکیلے ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ کچھ لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ ان کی امیدوں پر پورا اترتے رہے، لیکن ہم ان سے کوئی امید نہ رکھے۔ ہمیں ہی نہ آئی لگانے یاری، وہ تو ہر ایک کا بنتا پھرتا ہے۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ آج خود کو اتنا تنہا محسوس کیا جیسے لوگ دفنا کے چھوڑ گئے ہوں۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قد میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں سے آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ آغاز پر یقین مت کرے، حقیقی الفاظ ہمیشہ آخر میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک ہی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہتر ہو کر بھی بالآخر مر جائیں گے۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔
बेकार की बातों से उलझना छोड़ दे जो आपको अहमियत नहीं देते अपनी ज़िंदगी में। आप भी उनको सरसरी शामिल रखें आटे में नमक के बराबर। अल्लाह तुम्हें इंसान की मोहब्बत से गुजार कर खुद तक लाता है। हमेशा ये दिखावा करे कि आप ठीक है, चाहे ज़िंदगी आपको कितनी ही मुश्किल में डाले। राजदारी दूसरों के रहम करने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। जो लोग आपके ज़िंदा होते हुए भी आपको ये महसूस करवाए कि आप मर चुके हैं, तो आपको वाकई ही उन लोगों के लिए मर जाना चाहे। टूटने का मतलब हमेशा ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता। कभी कभी टूटने का मतलब ज़िंदगी का आगाज़ भी होता है। अगर बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता। सबसे बेहतर सबक वो होता है जो हम खुद चोट खाकर हासिल करते हैं। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता ज़रूर है, मगर जो बात खुद तकलीफ सहकर समझ में आती है वो कोई दूसरा नहीं समझा सकता। अपने इर्द गिर्द लोगों से हमेशा खुश इखलाकी से बात करिए। ना जाने जिनसे आप सख्ती से मुखातिब हों वो ज़िंदगी के किसी तकलीफ दे मकाम से गुज़र रहा हो। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी होती है। इंसान अकड़ कर एक टेली पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन झुककर कौवा हिमालय पर पहुंच सकता है। झुकना सीखे ताकि बुलंदियां नसीब हो। काश रिश्तों की भी कोई गारंटी होती। इंसान जान तो सकता कि कितनी मुद्दत तक साथ अच्छे चल सकेंगे। जो लोग मुखलिस होते हैं वो दावा नहीं करते, और जो इखलास से खाली होते हैं उनकी ज़बानों पे हज़ारों दावे होते हैं। सच बोलने का शौक़ है तो अपने बारे में बोले, लोगों की ज़िंदगी को अजाब न बनाए। दुनिया में बड़ी कामयाबी अक्लमंदों को नहीं मिलती। बड़ी कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और अपने टारगेट को हासिल करने के लिए हर पल कोशिश करते रहते हैं। जिससे हद से ज़्यादा मोहब्बत हो उससे उतनी ही नफ़रत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। जब कोई तलख होने के बजाय खामोश हो जाए तो समझ जाए कि उसने बहुत हकीकतों का सामना कर रखा है। दीवारों के कान हो या न हो, फरिश्तों के पास कलम ज़रूर है। ये दुनिया ऐसा खसारा है कि आप किसी के लिए कुछ भी कर ले, वो आपकी ज़रा सी लफ्ज़िश पर आपको आपकी औकात याद दिला देते हैं। फिर चाहे आपने उन लोगों के लिए अपने अजीज़ तर रिश्तों और चीज़ों को भी वक़्त देना भी छोड़ दिया हो, उनके लिए ये चीज़ भी कोई मायने नहीं रखती। ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि हमारे रब के सिवा हमारा कोई नहीं होता।